جی پروفیسر صاحب علیم اشرف جیسی صاحب، ایک سوال اور اپنے ناظرین کی طرف سے کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے لیے کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو دراصل یہ سیرت صرف پڑوسی سے نہیں جی بلکہ ہر زیرو سے ہمیں محبت کرنا سکھاتی ہے. ہر زیرو سے، ہر جاندار سے، انسان ہو یا حیوان ہو، چرند ہو یا پرند ہو، ہر ایک سے محبت کرنا سکھاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو احکام فرمائے، جی جو احکام جو ہم کو اوامر دیے، اگر ہم ان میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑوسی کو خاندان کے حصے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور وہ اللہ کے رسول کو لے کر مسجد کے ایک کونے میں گیا اور بڑی دیر تک بات کرتا رہا، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی دیر تک اللہ کے رسول کو کھڑا کرائے ہوئے ہے، اتنی لمبی بات کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بڑا غصہ آ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون شخص ہے جس نے اتنی دیر تک آپ کو کھڑا رکھا، اتنی دیر تک آپ کو زحمت میں مبتلا رکھا؟ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جبریل تھے. ما زال یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ یہ لگاتار جو ہے پڑوسی کے بارے میں ہم کو وصیت کرتے رہے، پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے. ہم کو گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دلوا دیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام پڑوسی کے بارے میں جو ہے وہ کیسے تصورات رکھتا ہے، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اسلام کیسی تعلیمات ہم کو دیتا ہے، پڑوسی کے سلسلے میں ہمیں کیسے جو ہے پیغام دیتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ الجار ثم الدار، گھر پہلے مت بناؤ، گھر کو پہلے مت دیکھو، پہلے پڑوسی کو دیکھو. یعنی اچھے پڑوسی کو اختیار کرو، پھر اس کے بغل میں گھر بناؤ. تو اسلام نے جو ہے، قرآن کریم نے جار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا، اچھے اخلاق کے مظاہرے کا حکم دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے ان کو ستایا تھا، جنہوں نے ان پر ہر سے حیات تنگ کر دیا تھا، ایسے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا ہے. تو ہم رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مشرب کیا ہے، ہم پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. پڑوسی جو ہے بذات خود ایک حق ہے جو ہم پر واجب ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، یہ ہمارے اچھے اسلام کی دلیل اور اس کا ثبوت ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب.